السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے لیسن پارہ نمبر 9 آیت نمبر 203 سے 206 تک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآیَةٍ، اور جب تم نہیں لائے ان کے پاس کوئی نشانی، قالوا انہوں نے کہا لولا اجتبیتها، کیوں نے چن لیا اس کو، قل کہو انما اتبع، بے شک میں پیروی کرتا ہوں، ما یوحی الی من ربی، جو وحی کیا جاتا ہے میری طرف میرے رب کی طرف سے، ھذا بصائر من ربکم، یہ دلیلیں ہیں کھلی تمہارے رب کی طرف سے، وہدی ورحمۃ، اور ہدایت اور رحمت ہے، لقوم یؤمنون، اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہو۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اور جب پڑھا جائے قرآن پس اس کو سنو، وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ وَاذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِیفَةً، اور یاد کرو اپنے رب کو اپنے دل میں عاجزی سے اور خفیہ، وَدُونَ الْجَہْرِ، اور بغیر اونچی آواز کے، من القول، بات میں سے، بالغدو والآصال، صبح اور شام، وَلَا تَکُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اور نہ آپ ہونا غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں میں سے۔ إِنَّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ، بے شک وہ لوگ جو تیرے رب کے پاس ہیں، لا يستكبرون عن عبادته، وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے، وَيُسَبِّحُونَ لَهُ، اسی کے لیے تسبیح کرتے ہیں، وَلَهُ يَسْجُدُونَ، اسی کے لیے سجدہ کرتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میرے نبی کے پاس کسی آیت کے، کسی معجزے کے آنے میں دیر ہو جاتی، جو انہوں نے مانگا ہوتا ہے، یا کوئی آپ نے وعدہ کیا ہوتا ہے کہ میں یہ بات تمہیں بتا دوں گا اللہ سے کہ وحی کے بعد، اور آپ پر کسی وجہ سے وہی لیٹ ہو جاتی ہے، تو یہ آگے سے طنز کرتے۔ بہت سارے موقعوں پہ ایسے ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آنے میں کچھ تھوڑی سی لیٹ ہو گئی، تو انہیں باتیں کرنے کا موقع ملا۔ جیسے ایک دفعہ آپ کی ایک جو ہمسائی عورت تھی، اس نے بھی آپ کو کہا کہ نعوذ باللہ تیرے شیطان نے تجھے چھوڑ دیا محمد، کچھ دن وحی نہیں آئی تھی۔ اور اس طرح سورہ کہف میں بھی اللہ نے آپ کو فرمایا کہ کبھی یہ نہ کہنا کہ میں یہ کام کل کروں گا، بلکہ انشاءاللہ کہا کرو۔ تو اس طرح اس وقت بھی وحی آنے میں تھوڑی دیر ہو گئی تھی۔ تو یہاں بھی اللہ فرماتے جب میرا نبی کوئی نشانی، کوئی آیت لے کے نہیں آتا، تو کہتے خود بنا لو نا۔ یعنی ان کا خیال ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بنا کے لاتے، جیسے وہ کہتے تھے کوئی اجمعی ان کو سکھا جاتا ہے، تو کوئی معجزہ لانا ہے یا کوئی آیت لے کے آنی ہے تو خود کر لو۔ تو یہ ایک طرح سے ان کا طنز تھا۔ تو آپ نے اللہ فرماتے ہیں ان سے کہو کہ میں تو صرف وحی کو فالو کرتا ہوں، اسی وحی کے پیچھے لگتا ہوں جو میرے رب کی طرف سے مجھے آتی ہے۔ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ، اور یہ بہت دفعہ آیا کہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، وہ اپنی مرضی سے نہیں بولتا، إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ تو صرف وحی کہتا ہے جو اسے وحی کی جاتی ہے، وہ بات کہتا ہے جو وحی بن کے آتی ہے اس کے پاس۔ اپنی مرضی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ کسی بات کا جواب دیتے تھے، نہ کوئی بات خود سے کرتے تھے، اللہ کے اذن سے۔ تو اللہ نے ان کو یہی فرمایا کہ ان سے کہو کہ یہ میرے رب کا حکم ہے، وہ جب چاہتا ہے جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے، تم جو کہتے ہو کہتے رہو۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ بات کتنی بڑی ہے کسی ایسے انسان کے لیے جس کا اللہ سے کنیکشن بھی ہو، لیکن اور وہ لوگوں کا خیر خواہ ہو، لوگوں کی بھلائی کا کام کر رہا ہو، اسے اپنی کوئی غرض نہ ہو، اسے اس طرح کا طنز کیا جائے۔ لیکن اللہ نے کتنا مطلب سمپل سا جواب دیا کہ ان سے کہو میں تو اپنے رب کی وحی کو فالو کرتا ہوں، تم جو مرضی کہتے رہو، ھذا بصائر من ربکم، اور جو وحی ہے وہ تو میرے رب کی طرف سے کھلی دلیلیں ہیں، ایک ایک آیت اللہ کی طرف سے دلیل ہے، اللہ کی نشانی ہے، اسی لیے اللہ نے آیت کو نشانی بھی کہا اور آیت بھی کہا۔ تو کھلی دلیلیں ہیں، جو چاہے ان کو دیکھ لے بصیرت کی آنکھ سے، لیکن جو دیکھنا نہ چاہے اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔
کیونکہ جسے یقین ہی نہیں ہے اپنے رب کی ذات پر، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر، اس کے لیے آپ کتنی بھی بڑی بات کہیں، وہ دیکھیں گے، سنیں گے، لیکن نہ سمجھیں گے، نہ سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی آنکھوں اور کانوں اور دل پہ غلاف چڑھائے ہوئے ہیں، ان کو بند کیا ہوا ہے۔ تو بند کی ہوئی آنکھوں سے آپ کتنی بھی روشنی دکھا دیں، نہیں نظر آتی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا نا کہ یہ تو دلیلیں کس کے لیے، ہدایت اور رحمت بھی ان کے لیے جو یقین رکھتے ہیں، جو ایمان رکھتے ہیں۔ اور دوسرا اس کا مطلب معجزے بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کی طرف سے آتا ہے جو بھی آتا ہے۔ دین کا مقصد اللہ سے جوڑنا ہے، نہ کہ صرف معجزے دکھانا۔ دین کسی عجوبے میں کھو جانے کا نام نہیں، اس کی تو روح یہ ہے کہ بندے کا تعلق رب سے جڑ جائے۔ مخلوق کا خالق سے رابطہ مقصد ہے، لوگوں کی ان کی گردنوں سے پکڑ کے نہیں، قرآن سے جھکانا۔ تو جھکے گا کون؟ جسے اپنے رب کے پاس جانے کا یقین ہوگا، جسے اپنی موت کا یقین ہوگا۔ جسے موت کا یقین نہیں ہوگا، وہ کیسے موت سے پہلے تیاری کر سکتا ہے؟ تو یہ ہدایت اور رحمت تبھی بن سکتی ہے جب ہمیں اس پر یقین آ جائے۔ بعض دفعہ انسان 60-70 سال کا بھی ہو جاتا ہے، لیکن اسے موت پھر بھی اپنے سے بڑی دور نظر آتی، اور اپنی زندگی کی خوش رنگ محفلوں میں اور زندگی میں وہ اسی طرح مصروف رہتا ہے۔ کچھ لوگوں کو بہت چھوٹی عمر میں اللہ بہت کچھ دکھا دیتا ہے، تو ان کو اللہ کی ذات پر یقین ہو جاتا ہے۔ ان کے اندر سے دنیا کی محبت اس طرح نہیں جڑ پکڑتی جس طرح ایک دنیا دار کے اندر جڑ پکڑتی ہے۔ جیسے ایک سدھارتا جو گوتم بدھ تھا، کہتے اس نے جب 28 سال کی عمر میں شہزادہ تھا، جا رہا تھا، تو اس نے ایک جنازہ دیکھا تو پوچھا یہ کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہ زندگی کا آخری سفر ہے، جو دنیا میں آتا ہے اسے جانا ہی پڑنا ہے۔ انہوں نے کہا یہی آخری سفر ہے تو میں کس سفر پہ؟ اپنی بادشاہی چھوڑ کر محل سے نکل گیا، اور کافی دیر کے بعد واپس آیا تو کہا بہت بدل چکا تھا۔ اس نے سوچ لیا کہ زندگی کی خواہشوں کو اتنا لمبا کرنے کی ضرورت نہیں، زندگی جب ختم ہو جانی ہے تو پھر اس میں اتنا پاؤں پھیلا کر اور بھول کر رہنے کی کیا ضرورت ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے رب کو پایا یا نہیں پایا، لیکن ایک نصیحت ضرور ہوتی ہے ہر واقعے میں اگر کوئی سمجھنا چاہے تو۔ محمد بن قاسم 17 سال کی عمر میں کیسے سندھ کو فتح کرتا ہے، اس کو وہ چیز مل جاتی، وہ گیان اور اللہ کی محبت اور یقین مل جاتا کہ وہ چھوٹی سی عمر میں بہت بڑے بڑے کام کر جاتے۔ اور بہت سارے لوگ ہیں جو ساری عمر گزر کے ایک سادہ قرآن صحیح کر نہیں پاتے، اس کو ترجمے کو دیکھ نہیں پاتے، اور سمجھتے کہ وہ ٹھیک ہیں، جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، بس کچھ صدقہ خیرات کر دیا، نماز روزہ کر لیا، ٹھیک ہے، یہ بھی فرائض ہیں، یہ تو ضروری ہیں، یہ تو اسلام میں انٹر ہونے کی نشانی ہے کہ ہم فرائض پورے کرتے ہیں، ورنہ تو ہم مسلمان ہی نہیں ہیں۔ نماز روزہ حج زکوٰۃ اور توحید پہ اگر ہم یقین نہیں رکھتے، ایک بھی چھوڑتے ہیں، تو سمجھے ہم مسلمان نہیں ہیں۔ مسلمان ہونے کی یہ نشانی ہے کہ یہ 5 ٹیگ ہمیں لگے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد آگے اللہ پر یقین اور اپنی آخرت پر یقین اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا، یہ اہم بات ہے، کیونکہ یقین ہی انسان سے بڑے بڑے کام کرواتا ہے۔ اگر انسان کا یقین ڈاواں ڈول ہو کہ وہ مذبذبین بین ذلک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، اللہ فرماتے تذبذب ہیں، ڈاواں ڈول ہیں، نہ ادھر ہیں نہ ادھر ہیں، جدھر کی ہوا ہوتی ادھر ہی چل پڑتے ہیں، تو یہ تو بھٹکے ہوئے لوگ۔ جو ڈاواں ڈول ہوتا ہے وہ کیسے یقین کو پا سکتا ہے، وہ کیسے ایک منزل اور مقصد کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہے؟ تو یہ ہدایت اور رحمت ہے کتاب اس کے لیے جو یقین رکھتا ہے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، اور میرے نبی ان سے کہو جب قرآن پڑھا جائے تو سنا کرو اور خاموش رہا کرو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ تو قرآن کی رحمت کے 2 اور بڑی ذریعے ہیں کہ انسان اس کو غور سے سنے اور خاموش رہے۔ جنہوں نے بھی جب سب سے پہلے قرآن کو سنا تو انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا چپ ہو جاؤ۔ تو یہ اس کا ادب بھی ہے اور اس کی رحمت لینے کا ذریعہ ہے، اور قرآن جہاں پڑھا جاتا ہے وہاں رحمت اور سکینت نازل ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی قرآن پڑھ رہے تھے، شاید سورۃ کہف تھی، تو ان کے پاس ایک گھوڑا تھا جو بدکنے لگا، ان کا بچہ پاس سویا ہوا تھا، وہ ڈر کے چپ کر گئے کہ میرے بچے پہ نہ یہ گر جائے۔
پھر تھوڑی دیر کے بعد سمجھا کہ شاید میرا وہم ہے، اور پھر پڑھنا شروع کیا تو گھوڑا پھر ہلنے لگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے صبح انہوں نے ذکر کیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ سکینت تھی، اس کو فرشتے نظر آ رہے تھے، اور یہ اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے جہاں اس کا نام لیا جائے، اور کوئی محفل ہو جس میں اللہ کا ذکر اذکار ہو، فرشتے اس کو ڈھانپ لیتے اور اللہ کی طرف سے سکینت نازل ہوتی۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ خاموشی سے قرآن سنا جائے۔ وَاذْكُر رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً، اور اپنے رب کو اپنے دل میں یاد کرو، عاجزی سے اور خفیہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت عمر اور حضرت ابوبکر دونوں کا قرآن، یعنی آپ نے سنا، آپ جا رہے تھے تو حضرت عمر اونچی آواز میں پڑھ رہے تھے، حضرت ابوبکر آہستہ آواز میں پڑھ رہے تھے، یا پھر حضرت ابوبکر کو اونچی آواز میں پڑھتے دیکھا تو آپ نے پوچھا عمر تم کیوں آہستہ پڑھ رہے تھے؟ کہا اللہ کے نبی میں نے سوچا کہ جس کے لیے پڑھ رہا ہوں اس نے سن لیا، اور انہوں نے کہا کہ میں نے سوچا کہ میرے ساتھ اور بھی لوگ سن لیں۔ آپ نے فرمایا ابوبکر تم تھوڑا آہستہ اور عمر تم تھوڑا اونچا پڑھا کرو۔ تو یعنی نماز کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ اتنی آواز ہو کہ آپ کے کان اس کو سنیں، تاکہ نماز کے الفاظ میں دھیان رہے اور نماز میں خشوع ہے۔ تو یہاں بھی اللہ نے فرمایا اپنے دل میں اپنے رب کو عاجزی سے اور خفیہ خفیہ یاد کرو، دون الجہر، بغیر اونچی آواز کے بات میں سے، صبح شام۔ اور یہاں صبح شام کے اذکار بھی مراد ہیں، اور صبح شام اللہ کا ذکر بھی، اور صبح شام کی نمازیں بھی، وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اور غافلوں میں سے نہ ہونا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو صبح شام کے اذکار بھی نہیں کرتا وہ غافلوں میں شامل ہے۔ آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے کہا اللہ کے نبی اسلام لانے کے بعد کیا کروں؟ آپ نے فرمایا تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ اور ذکر کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت بار بار ذکر کیا اور فرمایا فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اور اس کے علاوہ حج کے احکام میں بہت زیادہ ذکر کی بات کی گئی۔ روزہ بھی تقویٰ کے لیے ذکر کے ساتھ ہے، اور آپ سے پوچھا گیا کہ سب سے اچھا نمازی کون؟ آپ نے فرمایا جو سب سے زیادہ اللہ کو یاد کرنے والا۔ پوچھا سب سے اچھا روزہ دار کون؟ آپ نے فرمایا جو سب سے زیادہ اللہ کو یاد کرنے والا۔ اسی طرح تمام عبادات کے بارے میں، تو یہ ساری عبادتیں ہمیں اللہ کو بھلانے سے روکتی ہیں، اسی لیے 5 وقت کی نماز رکھی گئی تاکہ انسان اس دوران جو بھی دنیا داری میں مشغول ہو کے تو بھول جاتا ہے اپنے زبان سے۔ بعض دفعہ ہم ذکر شروع کرتے ہیں لیکن تھوڑی دفعہ کرتے ہیں تو ہمارا دھیان ادھر ادھر ہو جاتا ہے، جو ہی یاد آئے فوراً جتنے بھی دنیا کے کام ہیں اگر ہم ان کو ذکر اذکار کے ساتھ کرتے تو وہ ہماری عبادت لکھے جاتے ہیں، چاہے وہ سبزی بنانا ہو اور کپڑے سینا ہو، یا پھر گھر کا کوئی بھی کام، صفائی ستھرائی ڈسٹنگ، کچھ بھی آپ کر سکتے ہیں، کپڑے دھونے ہیں، اگر اس دوران انسان زبان سے ذکر کرتا رہے تو وہ چونکہ دنیا کے کام بھی ضروری ہیں تو اللہ اس کو عبادت میں لکھتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا نا کہ مومن کی جو عادت ہے وہ بھی عبادت بن جاتی ہے، اور اس کی پوری زندگی ہی عبادت ہے اگر وہ اللہ کی مرضی کے مطابق گزارے تو یہ بھی اللہ کا خاص کرم ہے۔ اس لیے فرمایا غافلوں میں سے نہ ہونا۔ غافل میں سے تو وہی ہو سکتا ہے جسے آخرت کا یقین نہیں، اور جسے ایک لمبے سفر پہ جانا ہے اور بہت مشکل سفر پہ جانا ہے، وہ بے خبر کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ غافل کیسے رہ سکتا ہے؟ اسے تو ہر وقت فکر ہوگی کہ بہت بڑا خطرہ آگے آ رہا ہے اور میں کچھ سامان صحیح لے کے چلوں، زیادہ نہ لے جاؤں، اللہ کی رحمت تاکہ مجھ پہ آ سکے۔ اس لیے اللہ سورہ اعلیٰ میں فرماتے ہیں قد افلح من تزکیٰ، وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنا تزکیہ کیا، اور تزکیہ کرنے کے لیے وذکر اسم ربہ فصلی، اس نے اپنے رب کو یاد کیا اور نماز پڑھی۔ اصل بات جو اللہ کو بھولنے کی وجہ ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم نے دنیا کو ترجیح دے لی، دنیا کو پریفر کر لیا، آخرت کو پیچھے چھوڑ دیا، حالانکہ والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت باقی بھی رہنے والی تھی، بہتر بھی تھی، اس کی تیاری کرتے تو دنیا میں جو تمہارا نصیب تھا وہ تو تمہیں ملنا ہی تھا، لیکن تم نے دنیا کے نصیب کو بنانے کی تو پوری کوشش کی اور آخرت کے نصیب کو بھول گئے۔ اس لیے جب قارون کہتی ہیں جب قارون نکلا تھا خزانوں کے ساتھ، اس کو بھی جو نیک لوگ تھے انہوں نے یہی کہا تھا وَلَا تَنْسَ نَصِیبَكَ مِنَ الدُّنْيَا،
وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، دنیا میں اپنا حصہ بھول نہ جا اور احسان کر جیسے اللہ نے تیرے پہ احسان کیا۔ لیکن وہ اس وقت تک اپنی دولت کے نشے میں تھا، تو ابھی بہت ساری دنیا کی جو مشکلیں ہیں یا پھر مصروفیات ہیں وہ بہت ساری دولت کی وجہ سے ہیں۔ بڑے بڑے گھر ہیں اور بڑی بڑی لگژریز ہیں جن کو مینٹین کرنا اور جن آپس میں ملنا ملانا بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ، تو یہ ہمیں ٹائم نہیں دیتا آخرت کے لیے، حالانکہ موت ہمارے ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا غافل نہیں ہونا۔ ان الذین عند ربک، جو تیرے رب کے پاس ہیں وہ تو اس کی عبادت سے تکبر بھی نہیں کرتے، اس کی تسبیح بھی کرتے ہیں، اس کے لیے سجدہ بھی کرتے ہیں۔ اتنی بڑی ذات کے پاس رہ کر بھی انہیں کوئی تکبر نہیں، جھکے رہتے ہیں اور اسی کی تسبیح و تعریف کرتے ہیں۔ سجدے کے بارے میں بھی اس میں مختلف آراء ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں یہ واجب ہے اور کچھ کہتے ہیں مستحب ہے یا سنت ہے۔ بہرحال سجدہ جہاں آئے، بہت سارے لوگ اس کے بارے میں مسائل پوچھتے ہیں کہ ہم 14 اکٹھے کر کے تو پھر کر لیں۔ بہترین یہ ہے کیونکہ اس میں بعض دفعہ ایسی آیات ہوتی سجدے کے اوپر جو جہاں اگر سجدہ نہ کریں تو ہم بھی نہ کرنے والوں میں ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں جیسے اللہ نے فرمایا کہ جو اس کے فرشتے ہیں وہ سجدہ کرتے تو ہم بھی کریں گے، تو ہم فرشتوں کے ساتھ ایسے ہی یعنی سجدوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اسی طرح کئی جگہ آتا ہے کہ جب ان پر اللہ کی آیت پڑھی جاتی تو وہ سجدہ نہیں کرتے، اور اگر ہم نہیں کرتے تو ہم بھی ان میں شامل ہو جاتے۔ تو بہتر یہی ہے جہاں بیٹھے ہوں، جس طرف بھی منہ ہو، اس کے لیے کعبہ کے رخ ہونا اور باوضو ہونا، اور یہ بہت سارے جائے نماز بچھانا، یہ سب ضروری نہیں ہے۔ جہاں انسان بیٹھا ہو اگر تو ممکن ہو تو فوراً سے سجدہ کرے، زمین پہ قالین پہ جہاں بھی وہ کر سکے، اور اگر نہیں کوئی مثلا کرسی کوئی صوفے پہ بیٹھا ہے تو وہیں اسے جھک جانا چاہیے تاکہ اس کی نیت جو سجدے کی ہے اس میں وہ شامل ہو جائے، کیونکہ اللہ کی محبت سب سے زیادہ سجدے میں ملتی ہے۔ اللہ انسان کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے جو آپ کے ساتھ آپ کے چھوٹے چھوٹے بڑے کام کرتے تھے، وضو کراتے تھے۔ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر ان سے کہا مانگو، کیا مانگتے ہو؟ انہوں نے سوچ کے کہا اللہ کے نبی جنت میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کچھ اور؟ کہا نہیں اللہ کے نبی مجھے جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے۔ فرمایا پھر سجدوں کی کثرت سے میری مدد کرنا، یعنی تم نوافل زیادہ پڑھنا تو میں اللہ کے پاس تمہاری سفارش کروں گا۔ تو یہ سجدوں کی کثرت جو ہے اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے۔ بہت خوبصورت فیلنگ ہے اگر انسان اس چیز کو سوچے کہ اللہ کے قدموں میں میرا سر ہے۔ کیا چیز ہے ہم، وہ غنی ہم فقیر، وہ ہمارا مالک اور خالق، ہم اس کے غلام۔ تو کہیں بھی اتنی وہ فیلنگ نہیں آتی جو سجدے میں آتی ہے۔ تو اس میں زیادہ سے زیادہ دعائیں کرنی چاہیے، اور پھر یہ قرآن کا جو سجدہ ہے جہاں آئے وہیں کر لینا چاہیے، زیادہ بہتر ہے۔ ہاں اگر کبھی بھول جائے یا کوئی مسئلہ ہو تو بعد میں کیا جا سکتا ہے، کوئی ایسا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ شیطان کے بارے میں آتا ہے کہ جب انسان کو یہ پہلا سجدہ ہے قرآن میں، کہ جب وہ انسان کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو روتا ہے اور کہتا ہے ابن آدم کو حکم ملا سجدے کا، اس نے کر لیا، میں انکار وہ تو بچ گیا، کامیاب ہو گیا، اور میں نے انکار کر کے برباد ہو گیا۔ تو ہمیں اسے رلانا چاہیے کیونکہ وہ ہمارا دشمن ہے، اور دشمن کا رونا ہی اچھا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔